میں ہوں فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جی این فوکس۔ آج بھی آپ کے لیے بڑی مزے مزے کی خبریں لائے ہوں، اور سب سے پہلی خبر یہ ہے عمران خان کے قرضوں کی تفصیل۔ جو یہ اتنا پراپیگنڈا کر رہے ہیں نا، عمران نے تاریخ کے سب سے زیادہ قرضے لیے، بہت زیادہ قرضے لیے، تو اس کی حقیقت یہ ہے 146 ارب روپے اس نے قرضہ لیا، 27 ارب اس نے واپس کیا جو قرضے پرانے ہم نے دینے تھے، باقی رہ گئے 19 ارب۔ 6.5 بلین ڈالر اس نے سود میں ادا کیا جو پرانے قرضوں کا سود تھا، باقی رہ گئے 12.5 ارب۔ 7.5 یعنی 7.5 ارب ڈالر اس نے ریزرو یعنی خزانے میں جمع کرائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 سال 7 ماہ میں خان صرف ہسٹری پر 75 سالہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے 3 سال 7 ماہ میں صرف 5 بلین قرضہ لیا، 5 ارب ڈالر اس کے اوپر قرضہ جو اس نے لیا تھا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ چادر چار دیواری، عورتیں، بچے، ایکسپائر شیل استعمال کیے گئے، وہ شیل جو ایکسپائر ہو چکے تھے وہ استعمال کیے گئے، وہ شیل استعمال کیے گئے جو دہشت گردوں کے اوپر استعمال کیے جاتے ہیں، بغیر وارنٹ کی گرفتاریاں ہوئیں، گھروں میں گھسا گیا، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی، کنٹینر لگے، گاڑیوں کی توڑ پھوڑ، مارا پیٹا گیا، لیکن ابھی سے تک کہیں سے کوئی نوٹس نہیں ہے۔ جبکہ شیریں مزاری چونکہ ہماری وہ منسٹر رہ چکی ہیں انسانی حقوق کی، انٹرنیشنل لیول پر ان کے تعلقات ہیں، تو شرمندگی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اقوام متحدہ میں یہ سارے ایلیگیشن جو میں نے کہی ہیں لگا کے ساتھ ایک انہوں نے شرمندگی اس بات کی ہے کہ انہوں نے ساتھ یہ کہا جی کہ حکومت نے اسٹیبلشمنٹ کی، آپ جانتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کسے کہتے ہیں، اس کی پشپناہی سے سب کچھ یہ کی ہے، یعنی انٹرنیشنل لیول پہ یہ بات نکل رہی ہے اور اس کے کوئی نہ کوئی ایفیکٹ آئیں گے۔ ہمیں کرنا صرف اتنا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا اب انتظار کرنا ہے کہ اس کے نیگیٹو اسپیکٹس کب ایز اے نیشن ایز اے قوم ہمارے سامنے آنا شروع ہوتے ہیں۔ ہمارے مفتیٰ اسماعیل صاحب نے پھر ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ چونکہ رشیا پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں لہٰذا ہم رشیا سے تیل نہیں لے سکتے۔ چین لے رہا ہے، روس لے رہا ہے، سری لنکا جیسا ملک میں نے آپ کو کل بھی پہلے بھی کہا تھا کہ وہ لے رہا ہے۔ اچھا، پورے کا پورا یورپ جو اصل اس کے پلیئر ہیں یوکرین میں جنگ کے خلاف یعنی کہ نیٹو، پورا یورپ اس سے گیس لے رہا ہے، اور گیس کی پیمنٹ وہ کیسے کر رہا ہے؟ روبیل میں۔ اس نے کہا جی ڈالروں میں نہیں دوں گا، لینی ہے لو، نہیں لینی لا لو۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کے بولا جی ہم آپ کو روبیل دینا شروع کرو۔ انہوں نے ان کی لوکل کرنسی روبیل میں ادائیگیاں کرنا شروع کر دی ہیں، اور یہ صاحب کیا کہتے ہیں جی انٹرنیشنل پابندی ہیں اس لیے ہم ان سے نہیں لے سکتے۔ آپ کو خیر پتہ نہیں ہوگا کہ جس وقت دنیا 2 بلاکوں میں تقسیم ہوئی ہوئی تھی اور روس کا صدر تھا جو روس کا تھا وہ خروشیف تھا، دنیا 2 بلاکوں میں تقسیم ہوئی ہوئی تھی، سر جنگ بالکل عروج پہ تھی، ایک امریکی بلاک ایک کمیونسٹ بلاک تھا۔ اس زمانے میں پاکستان میں سٹیل مل لگائی گئی تھی، اور سٹیل مل کس نے لگائی تھی؟ رشیا نے۔ یعنی جب لڑائی اتنی انتہا پہ پہنچی ہوئی تھی رشیا اور اس کے امریکہ کے درمیان، اور پوری دنیا 2 حصوں میں تقسیم تھی، یہ میری دنیا یہ تیری دنیا، اس ہائٹ پہ جا کے کبھی اس کی ہسٹری نیٹ سے نکال کے پڑھیے گا، ان دنوں میں سٹیل مل لگی خروشیف کے دور میں، کیسے لگ گئی وہ۔ ابھی آج تو آپ تیل لینے سے، گندم لینے سے آپ جو ہے نا بھاگ رہے ہو، آپ ڈر رہے ہو، روس کے سفیر سے ملاقات کر کے تصویریں جاری نہیں کرتے ہو۔ اس زمانے میں یہ کیسے ہو گیا تھا، یہ ذرا مجھے بتا دیجیے گا۔ پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو ایک پیغام دیا گیا تھا کہ باپ پارٹی بلوچستان کی میں ذکر کر چکا ہوں، اور ایم کیو ایم وہ بھی تھوڑے سے نا ڈاما ڈول سی نظر آ رہی ہے، جس کو کہا گیا ہے کہ 1-2 ووٹوں کی بات ہے، اگر آپ چاہو تو آپ قومی اسمبلی میں آ کے تو حکومت میں واپس آ سکتے ہو۔ ملتان کے جلسے میں یہی آفر کی تھی شیخ رشید نے، آپ کو یاد ہوگا، تو عمران خان نے جلسے میں بھی اور بعد میں کیٹیگوریکلی انکار کیا، اس نے کہا جی اسمبلیوں میں آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب جب یہ نظر آنا شروع ہوا نا کہ عمران خان 2 تہائی لے جائے گا، اب لے جائے 4 دن میں 6 دن میں لے جائے، جیسے ہم کل رات کو سوئے صبح کو اٹھے تو کوکنگ آئل مہنگا ہوا تھا، آگے جا کے حالات و واقعات بالکل مکمل تباہی بربادی کی طرف جا رہے ہیں، تو انہوں نے بہتر یہ سمجھا کہ دوبارہ عمران خان کو شاید لے آئے، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان نے انکار کیا۔ پھر ایک انٹرویو کے دوران بھی اس نے کہا کہ قومی اسمبلی میں جانا بھول جائیں کہ میں قومی اسمبلی میں جاؤں گا، کیٹیگوریکلی اس نے انکار کر دیا، یعنی کہ عمران خان نے اپنے لیے مشکلات میں تھوڑا سا اور اضافہ کر دیا۔ ہمارا ایک صحافی ہے، بہت بڑا صحافی صابر شاکر، ابھی ملک سے باہر ہے گرفتاری کے ڈر سے، تو وہاں سے بیٹھ کے کچھ خبریں دے رہا ہے۔ اچھا، اس نے کہا جی کہ 2013 میں جب نواز حکومت آئی تھی، آپ کو بھی یاد ہوگا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، تو انہوں نے آئی پی پیز کو، یہ جو پرائیویٹ بجلی گھر ہیں نا جو لگے ہوئے، تو ان کو آتے ساتھ ہی نواز حکومت نے 400 ارب روپیہ بغیر کسی آڈٹ رپورٹ کے نا ان کو جاری کر دیے تھے، کیونکہ ایگریمنٹ ایسے ہوئے تھے
کہ عمران خان نے بعد میں آ کے روکے. اب عمران کے دور میں اچھا یہ ان لوگوں کے IPPs کے بجلی گھر بند ہے جس کی آج کل کہانی سنائی جی ریپیئر نہیں کیا گیا, بنائے نہیں گئے, چلائے نہیں گئے, تیل نہیں آ رہا, فرنس آئل نہیں ہے, بجلی نہیں ہے. لوگوں کو لوڈ شیڈنگ کر کے زبردست ذلیل کیا جا رہا ہے لوگوں کو. تو صابر شاکر یہ کہتے ہیں جی اس کے پیچھے کہانی یہ ہے, لوگ تنگ ہو جائیں گے, وہ کہیں گے جی بجلی دو, ہر قیمت میں بجلی دو. تو تقریباً 400-500 ارب روپیہ یہ وہ لوگ ہیں IPPs وہ لوگ ہیں یا تو حکومت کے قریبی ہیں یا حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کو دوبارہ 400-500 ارب روپیہ ریلیز کیا جا رہا ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں 1 روپے کی انہوں نے بجلی نہیں بنائی, ہمیں انہوں نے سپلائی نہیں کی, اور پہلے 400 ارب لے گئے. ابھی اتنا ہی پیسہ تقریباً ان کو اور دیا جا رہا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے جی کہ اربوں روپیہ پھر دیکھیے گا اشتہاروں پہ بھی لگے گا, اربوں روپے کے اشتہار دیے جائیں گے. ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی, یہ کر دیں تاکہ لوگ تھوڑا سا گول مول ہو جائے. پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا تھا 30 روپے کا پیٹرول کیوں بڑھا, اس کی وجوہات کیا ہیں, ٹائم کم ہے, مقابلہ سخت ہے. تو وائٹ کالر کرپشن ہوتی کیا ہے. ابھی دیکھیں نا ترکی گئے ہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب, 54 بندے لے کے گئے ہیں اپنے ساتھ. وہ ایک وزیر کہتا ہے زہر کھانے کے لیے پیسے نہیں, دوسرا 54 بندے لے کے. اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا کہ ایجنڈا کیا ہے, کوئی جاری نہیں کیا گیا, لیکن اربوں روپیہ, اربوں تو خیر نہیں کروڑوں ڈالر اس کے اوپر کئی. آپ دیکھیے گا کہ کتنا پیسہ لگتا ہے, ڈالروں کو اگر روپے میں کنورٹ کریں گے تو کروڑوں میں بن جائیں گے وہ. میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں کہ لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں وائٹ کالر کرائم کیا ہوتا ہے, یعنی اشرافیہ کا, شریف لوگ کرائم کیسے کرتے ہیں. فرض کر لیں میں کسی دوسرے ملک میں رہتا ہوں, میں پاکستان میں رہتا ہوں, میرے کو بچہ, بہن, بھائی, پھوپھی, چاچا, ماما, تایا, آپ لوگ انگلینڈ کو بہت جانتے ہو, تو فرض کریں وہ انگلینڈ میں رہتا ہے, اور پھر میں پاکستان میں ہوں اور وہ وہاں جو میرا رشتہ دار رہتا ہے نا, وہ ایک کمپنی کھولتا ہے جا کے انڈونیشیا میں, ملائیشیا میں, آج کل ترکی کا بہت نام ہو رہا ہے نا دورے کی وجہ سے. فرض کر لیں ترکی میں, وہ وہاں جا کے ترکی میں کنسٹرکشن کمپنی کھولے گا, کوئی بھی کمپنی کھولے گا کنسٹرکشن. فرض کر لیں جب وہ وہاں پہ کمپنی کھولے گا تو وہاں کے جتنا عملہ ہوگا, CEO ہوگا, مینیجر ہوگا, سارے لوگ جو ہوں گے وہ ترک ہوں گے نا, یعنی کہ نام ان کا آئے گا. پھر پاکستان میں بیٹھ کے میں یہاں سے 400-500 ارب روپے کا کوئی ٹھیکہ ان کے حوالے کر دوں گا. اب نام کس کا آ رہا ہے, ترکوں کا, کمپنی تو ترک ہے نا. میں نے وہاں کو میرے رشتہ دار نے کھول دیا وہاں جا کے, تو ظاہر وہیں کے لوگوں کو نوکر رکھے گا وہ. اب یہاں سے 500 ارب کا جو ہے کام, اس کو 200 ارب میں کروں گا, لیکن میں ان کو جو بھی ان کا بل ہوگا میں فوراً سینکشن کر کے فوراً جاری کروں گا. 24 گھنٹے میں ان کو پیسے ٹرانسفر ہو جائیں گے. کہاں جائیں گے, ترکی میں. ترکی سے کہاں جائیں گے, ہیڈ آفس میں, جو کہ لندن میں ہے. وہ امریکہ میں بھی ہو سکتا ہے, وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. میں نے ویسے ہی بس نام لے دی ہے انگلینڈ کا اور ترکی کا نام میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے دیا. تو یہ وائٹ کالر کرائم یہ ہوتا ہے جس کو نیب وغیرہ پکڑتا ہے, یا جس کو پکڑنا تھوڑا مشکل بھی کہا جاتا ہے. تو وائٹ کالر کرائم ایسے کیا ہے. لوگ مجھے کہتے تھے جی ہمیں کو آسان سی مثال دے کے سمجھائیں, تو میں نے کہا آج ان کو سمجھا دیں کہ یہ کرائم کیسے کیا جاتا ہے. پھر الیکشن کمیشن, پاکستان کے سارے ادارے ایک طرف کھڑے ہوئے, الیکشن کمیشن ایک طرف کھڑا ہوا ہے. اب وہ جو پنجاب میں بندے ڈی-سیٹ ہوئے ہیں, اس میں 5 مخصوص نشستیں بھی تھیں جن کا الیکشن نہیں ہوتا بلکہ ان کو اسمبلی کے اندر سے چنا جاتا ہے. تو PTI کے حصے میں 5 نشستیں آتی ہیں. الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن ہی جاری نہیں کر رہا, انہوں نے نام دے دیے ہیں کہ ان کو نوٹیفائی کریں جی یہ ہمارے ممبر ہیں جو 5 کے اس کی جگہ آئے ہیں. اب اگر وہ 5 آ جاتے ہیں نا تو حمزہ کی حکومت جو ہے نا وہ تھوڑی ڈاما ڈول ہو جاتی ہے. الیکشن کمیشن بغیر کوئی ریزن دی. اب سنا ہے میں نے کہ 2 جون تک کسی عدالت نے ان کو حکم دیا ہے کہ اس کا فیصلہ کریں, کہ جب وہ 5 آ جاتے ہیں تو اس کے بعد کوئی گیم شیم چینج ہو جاتی ہے. پھر مزے کی بات یہ کہ میں نے پہلی آپ کی کچھ سوال چھوڑے سے میں نے کہ کس کے کہنے پہ سب ہو رہا ہے. ابھی بھی بات وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہے کہ جب اس کو سپریم کورٹ نے بلایا تھا الیکشن کمیشن کو, تو اسے پوچھا کہ کب تک الیکشن کرا سکتے, اس نے کہا 7 ماہ میں. میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو اگر دیکھے تو میں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ آئین شک نہیں ہے, یہ اس کی سزا ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن جیسی حکومت جاتی گئی, دوسری حکومت آتی گئی, تو الیکشن کمیشن فوراً حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں. اس میں ایک خاص کام ہو رہا ہے, ایک لسٹیں تیار کی جا رہی ہیں کہ لسٹوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کا مخالف ہے یا جو ان کا مخالف ہے یا کسی کا بھی کوئی مخالف ہے, سمجھتے ہیں کہ اس کا ووٹ یہاں پہ ہے, تو اس کے ووٹ کو اس کے حلقے سے نکال کے کہیں دور دراز پھینکا جا رہا ہے, تاکہ جب یہ اینڈ ٹائم پہ ووٹ دینے کے لیے جائے تو اس کی لسٹ میں سے ووٹ ہی نہ نکلے ان کا. تو میری اس کے کچھ ثبوت بھی آ رہے ہیں سامنے, تو عنقریب اس کی تفصیلات آئیں گی. جیسی تفصیلات آئیں گی انشاءاللہ میں آپ کو فوراً وہ شیئر کر دوں گا. 8300 فوراً اس کے اوپر میسج کریں اور اپنے ووٹ کو چیک کریں کہ کہیں آپ کے حلقے سے نکال تو نہیں دیا گیا. اور سب سے بہت بڑے چانسز ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ میرا ووٹ تو یہاں تھا
اور شروع سے تھا، اب کیسے نکل گیا؟ تو اس کو فوراً تبدیل کروائیں، فوراً تبدیل کروائیں۔ اب یہ کون کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ اچھا، اب یہ نہیں ہے کہ جو الیکشن کمشنر ہے خان اس کا مخالف، میں بھی مخالف، آپ بھی مخالف، ہم ساری کی ساری باتیں اٹھا کے اس کے اوپر ڈال دیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ نہ سمجھے گا۔ نیچے جو کام ہوتے ہیں، جو سسٹم ہے نا، سسٹم مکمل طور پہ فیل ہو رہا ہے، مکمل طور پہ فلاپ ہو رہا ہے، سسٹم جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور چند دنوں میں آپ کو سسٹم دھڑام سے گرتا ہوا بھی نظر آئے گا۔ سسٹم یہ کام کر رہا ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات سمجھائی تھی کہ سارے کے سارے الزامات آپ اٹھا کے کسی ایک خاص طور پہ عدالتوں میں نہیں لگا سکتے۔ عدالتیں تو آپ کو کہتی ہیں سیاسی معاملات ہمارے پاس نہ لائیں۔ اگر آپ کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اپنے سیاسی معاملات پارلیمنٹ میں حل کرو، تو پھر آپ سب کچھ چھوڑ کے گھر جائیں۔ جہاں راجہ ریاض جیسے لگڑ قسم کے لوگ وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور کہیں جی میں تحریک انصاف میں ہوں، جبکہ وہ کہہ چکا ہے کہ میں نون لیگ کے ٹکٹ پہ حکومت اگلا الیکشن لڑوں گا، اور بنے بیٹھے ہیں، اور وہاں پہ بیٹھ کے ایسے ایسے قانون بھی بنا رہے ہیں کہ جو ان کی لیجیٹیمیسی، قانونی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ کسی نہ کسی کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کیوں نہیں نوٹس لیا جا رہا۔ تو ایک ایڈیشنل سیشن جج ہے ثناء اللہ کو اس نے حکم دیا ہے۔ اب یہ وکیل تھے نا جن وکیلوں کو لاہور میں مار پڑی، تو انہوں نے کیا کیا کہ سیشن جج کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی ہم باہر نکلے، پرامن احتجاج کرتے تھے، نعرے لگا رہے تھے ہمارا حق ہے۔ آپ کو پتہ ہے وکیل اپنا حق لینے میں بڑی آسانی سے اپنا حق لے لیتے ہوتے ہیں۔ وہ وہاں پہ گئے تو ایڈیشنل سیشن جج ہے، اس نے سی سی پی او لاہور اور ڈی اے جی آپریشن کے خلاف اور رانا ثناء اللہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا۔ یعنی کہ اگر ایک مرتبہ آپ کی ایف آئی آر کٹ گئی نا، تو اس کے اوپر پھر آپ پھنس گئے کہ کسی اور دور میں بھی وہ چیز آپ کی اٹھائی جا سکتی ہے، جیسے بھٹو کے ساتھ ہوا تھا، اتنا پاپولر لیڈر تھا۔ تو مجھے ایسا نظر آ رہا ہے جیسے آہستہ آہستہ ان لوگوں کے خلاف اس کی گردن کے گرد کوئی پھندا ہے جو نظر نہیں آ رہا فی الحال، لیکن وہ پھندا ٹائٹ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہاں میں پھر آپ کو کہوں گا کہ میں نے ایک ٹرم استعمال کی تھی ایم کیو ایم پنجاب، اس کو مسلسل اپنی یادداشت میں رکھیں، ان قریب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان قریب اس کے اوپر ہمیں تھوڑی بہت بات کرنی پڑے گی۔ اچھا، سپریم کورٹ کے میں یہ گئے تھے کہ عمران خان نے قانون توڑا ہے، تو ریگولیرٹیز کی ہیں، تو یہ کیا ہے، تو وہ کیا، سپریم کورٹ نے اس کو بالکل کلیئر کر دیا۔ اب عدالتوں سے کچھ فیصلے ایسے آ رہے ہیں کہ جن کو دیکھ کے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے عدالتیں عمران کے حق میں فیصلے دے رہی ہیں، پھر کچھ فیصلے ایسے آتے ہیں کہ وہ عدالتیں دیکھتی ہیں جی لگتا ہے حکومت کے حق میں آ رہے ہیں۔ سسٹم کی بے بسی یہاں نظر آ رہی ہے کہ سسٹم کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کو کس کروٹ پہ بٹھایا جائے، کس طرح بٹھایا جائے۔ عمران خان کو ایک میں اب اس خبر کو کنفرم کر رہا ہوں کہ مارخور، ہمارا ایک مارخور ہے ایک، اس نے فون کیا تھا عمران خان کو کہ ان کا پلان یہ ہے۔ تو پلان کیا تھا انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں ذرا اس کی لے آؤٹ میں مکمل کر لوں کہ پتہ کرا لوں کدھر سے خبر آئی، کس نے خبر دی، کیسے آگے چلی۔ ایک ٹویٹ بھی آئی ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے 48 گھنٹے میں 72 گھنٹے میں وہ ٹویٹس اب ڈیلیٹ بھی ہو جاتی ہیں نا، تو خبر دینے والے بعد میں کہتے ہیں جی میں مدد خواہ ہوں، میں نے غلط خبر دے دی، کیونکہ انتہائی بڑی خبر ہے، انتہائی بڑی خبر ہے۔ تو ذرا اس کی کنفرم مجھے کر لینے دیں کہ لانگ مارچ والے دن کہتے ہیں کہ مارخور کا فون کیا تھا تو عمران خان وہاں سے پیچھے ہٹ گیا۔ تو پہلے خبر کو آپ تک پہنچانے سے پہلے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کی دیکھ لیں کہ اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے، اس کے خبر بنتی بھی ہے کہ نہیں بھی بنتی۔ یہ الیکشن کمیشن کی طرف اگر ہم چلے جائیں دوبارہ پھر تھوڑا سا لوٹ کے، تو ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ الیکشن کمشنر ہیں ہمارے جو، ان کو بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس نے وہ تفصیلات، وہ فائل ان کو دی تھی کہ جب سپریم کورٹ نے ان کو بلایا تو ان کے سامنے ایک فائل آئی نا، ہم ویسے ہی دوڑ کے کسی پہ الزام لگا دیں، ایک فائل آئی نا ان کے سامنے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے جا کے کہا جی میرا الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے۔ یاد رکھیں نا، الیکشن کمیشن کو الیکشن کمشنر اکیلا تو نہیں چلا تھا، کہ الیکشن کمیشنر کو کس نے وہ رپورٹ دی تھی کہ 7 مہینے سے پہلے ممکن نہیں ہے۔ پھر جب حکومت آ گئی اس کے بعد اسی الیکشن کمشنر کو جب اس حلقہ بندیاں فوراً ہونا شروع ہو گئیں، تو کیا الیکشن کمشنر خود اٹھ کے سارے کام کرتا ہے؟ تو الیکشن کمشنر صاحب کو بھی چاہیے کہ اگر کہیں سے کچھ ہو رہا ہے، سسٹم کے اندر کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، تو وہ بھی بڑی ہوشیاری سے آگے کی طرف بڑھے کہ میں اس بات کو نہیں مانتا کہ کوئی کھلم کھلا ایسا کرے گا۔ جیسے کہ اس بات کو نہیں مانا جا سکتا کہ اس دن رانا ثناء اللہ نے بولا ہو کہ لوگوں کے گھروں میں کود جاؤ، حالانکہ رانا ثناء اللہ کے لیے میرے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ نے تو نہیں کہا تھا گاڑیوں کو ڈنڈے مارنا شروع کر دو، لیکن آتی سارے کا سارا الزام جو ہے نا ثناء اللہ کے اوپر ہی آتا ہے، ذمہ داری اس کو اٹھانی پڑتی ہے۔ تو اس بیس کے اوپر میں کہہ رہا ہوں کہ سسٹم گر رہا ہے، سسٹم جا رہا ہے، سسٹم کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیسے چلا جائے، کیا کیا جائے۔ سسٹم جب جائے گا تو آپ کو جاتا ہوا نظر آئے گا،
اور یہ سسٹم دھڑام سے اپنے منہ کے بل گرنے کے بالکل قریب پہنچ گیا ہے، بالکل قریب۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں سینس کیسے پرویل کرتی ہے۔ سینسیبل لوگ جو سینسیبل جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ مسلسل لگے ہوئے ہیں اس کا کوئی حل نکالنے کے لیے، مسلسل کہ ہوا کیا، کیسے ہوا، کیسے اتنا بڑا بلنڈر کیسے ہو گیا کہ اس ادارے پہ بھی الزام، اس پہ بھی الزام۔ دیکھیں نا، اسٹیبلشمنٹ پہ الزام، فوج پہ الزام، الیکشن کمیشن پہ الزام، سپریم کورٹ پہ الزام۔ کوئی بھی ملک انہی تین اداروں پہ چلتا ہے، اور چوتھا ہوتا ہے چیف ایگزیکٹو جو حکومت چلاتا ہے۔ کیا ایک ہی وقت میں تینوں کے تینوں ادارے ہمارے کرپٹ ہو گئے ہیں؟ ایسا بالکل ہی نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگلے 4 6 8 ہفتے میں حیران کن قسم کی خبریں باہر آئیں گی، حیران کن قسم کے آپ کام ہوتے ہوئے دیکھو گے کہ کچھ لوگوں کو جو جلدی پڑی ہوئی نا پیسہ کمانے کی، یہ کیوں جلدی پڑی ہوئی ہے، کیسے پڑی ہوئی ہے، تو عن قریب آپ تک حیران کن خبریں پہنچ سکتی ہیں۔ اسی افواہوں کے دور میں دیکھتے ہیں کہ حالات و واقعات کس طرح بیٹھتے ہیں اور کیسے بیٹھتے ہیں۔ اپنے آگے پیچھے کے لوگوں کا خیال رکھا کریں، خاص طور پہ ان لوگوں کا جن کے پاس جو تھوڑے سے کم درجے کے لوگ ہیں، اور خاص طور پہ ان دنوں میں کہ جو سفید پوشی تھی وہ بھی برقرار رکھنا مشکل نہیں، ناممکن ترین ہو گیا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ انٹل وی میٹ اگین، اللہ حافظ۔